علیکم، اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں نعمان حیدر اور میرے ساتھ موجود ہیں حفیظ درویش۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں وفاقی وزارت ہاؤسنگ و تعمیرات کے مختلف اداروں کے حوالے سے، کیونکہ ان دنوں جو ہے وزارت کے زیر اہتمام جو ادارے ہیں جیسے کہ پاک PWD ہے، اس سے ریسنٹ ایک آرڈر ہے 27/9 کا یہ آرڈر ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 162 جو ملازمین تھے، افسران تھے اس کے پاک PWD کے، ان کو جو ہے وہ ٹرانسفرز کیا گیا۔ تو یہ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس سے قبل جو ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں ڈیپوٹیشنز پر آئے تقریباً 3 درجن کے قریب جو ملازمین ہیں ان کو فارغ کیا گیا، جبکہ اس حوالے سے ایک جو لیٹر ہے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی جو یونین ہے، ملازمین کی جو یونین ہے، انہوں نے جو سیکٹری ہیں ڈاکٹر شہزاد خان بنگش کو لیٹر لکھا ہے، اور اس میں ڈیپوٹیشن پر جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کو فارغ کرنے کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے سیکٹری۔ انہوں نے اس حوالے سے کچھ اور نام بھی دیے ہیں، کیونکہ کچھ بیوروکریٹس بھی ڈیپوٹیشن پر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی پر آئے ہوئے ہیں، ان کے بھی جو فراغت کے حوالے سے جو ہے وہ سیکٹریز جو ہاؤسنگ ہے ان کو کہا گیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان PWD، ٹھیک ہے، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ۔ حفیظ صاحب، آپ بھی اس ادارے کے حوالے سے جانتے ہیں، یہ اگر ہم اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑے لمبے پیمانے پر جو ہے یہ اکھاڑ بچھاڑ کی گئی ہے، بہت بڑی جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ اس سے قبل یہ مبینہ طور پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے ان لوگوں کے بارے میں، ان میں سے اکثریتی لوگوں کے بارے میں، کہ یہ جو ہے ان سیٹوں پر تعینات تھے جہاں پر جو ہے وہ کچھ معاملات بہتر ہوتے ہیں، حالات بہتر ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ پروجیکٹس بہتر ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے ان کے ڈسپوزل پہ بہت زیادہ فنڈز ہوتے ہیں، اور تعمیرات کا جتنا بھی کام ہے پاکستان میں اس کی ایک میجورٹی جو ہے اس کی، اور اس کی اکثریت جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے۔ والیوم جو ہے ایک بڑا ترقیاتی بجٹ کا ان کے ذریعے پاک PWD کے ذریعے ہی خرچ کیا جاتا ہے، حلقوں میں لگایا جاتا ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے جو منصوبے ہیں وہ یہ لوگ شروع کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچا کر ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ جتنا بھی آپ کا گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کی عمارات ہیں یا اس کی سڑکیں ہیں، تو اس طرح کے سارے کام جو ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ بالکل پاک PWD جو ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے، اور حفیظ صاحب یہ ہزاروں ارب روپے کے جو ہے وہ ترقیاتی کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ SAP فنڈ، جس کو اسپیشل اسسٹنس پروگرام کہتے ہیں، جو MNAs کے ترقیاتی فنڈز ہوتے ہیں، یا جو MNAs کو دی جانے والی جو مبینہ طور پر جو رشوت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے علاقے میں کسی جگہ پہ نالی بنوانی ہے، کسی جگہ پہ سڑک بنوانی ہے، کسی جگہ پہ کوئی پل بنوانا ہے، یا کوئی اور جو ہے ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹ کرنا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ مخصوص فنڈز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ شہباز شریف حکومت جو PDM کی جو گورنمنٹ تھی، اس نے جاتے جاتے 42 ارب کے فنڈز ریلیز کیے، جبکہ اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ 2022-23 کا جو فنڈ تھا وہ تقریباً جو ہے وہ 174 MNAs میں جو ڈسٹریبیوٹ ہوا وہ تقریباً 87 ارب جو ہے وہ بنتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ فنڈز آئے۔ پاک PWD جو ہے وہ اس کے علاوہ جو PSDP کے پروجیکٹس ہیں ان کے پاس، اور جو دیگر ادارے مثال کے طور پہ منسٹری آف ہیلتھ سروسز، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں فوڈ کی، یا کوئی بھی جو وفاقی ادارہ ہوگا اس کو جو بلڈنگ بنوانی ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ PWD کے ذریعے ہی بنے گی، اور انہی کے لوگ اس کو بنائیں گے۔ اور اس حوالے سے جو ہے پاک PWD کی جو کارکردگی ہے وہ مطلب اتنی تسلی بخش نہیں ہے۔ یہاں پہ ایسے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو انفراسٹرکچرل ریفارمز کا جو ایک مرحلہ اور سلسلہ اس ملک میں شروع ہوا ہے وہ بھی جو ہے سست روی کا شکار ہے، کیونکہ ہمیں اس کو بڑا ریپڈلی اپنا انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہے اگر اس ملک نے ترقی کرنی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ اس کے درمیان جو ہے شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی امپلیمنٹیشن ٹائملی نہیں ہو پا رہی، جی بالکل، جس کی وجہ سے نیشنل اسٹیکر کو نہ صرف نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ جب وہ ڈیلے ہوتے ہیں پروجیکٹ تو وہ مزید مہنگے بنتے ہیں۔ جی اس سے بالکل حفیظ صاحب، اس سے قبل جو ہے وہ جو منسٹر انچارج ہیں اس کے، وہ تو ہمارے وزیر اعظم جو ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب،
وہی اس کے منسٹر ہیں. جی بالکل. اور جو سیکٹری ہیں وہ ڈاکٹر شہزاد خان بنگش ہیں. اور اس حوالے سے ڈاکٹر شہزاد خان بنگش نے جو دلیرانہ فیصلے لیے ہیں اور میرٹ پر انہوں نے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ڈیپوٹیشنسٹ کو فارغ کیا فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں. ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ڈیپوٹیشنسٹ ہیں جو پی ایچ اے فاؤنڈیشن میں ہوں یا اسٹیٹ آفس میں ہوں یا دیگر اداروں میں ہوں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک لائے عمل بنایا جا رہا ہے. جیسا کہ پاک پی ڈبلیو ڈی میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تبدیلیاں کی گئیں. اس سے قبل جو ہے وہ ہفتہ 2 ہفتے قبل جو ہے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی پاک پی ڈبلیو ڈی میں, اور اس میں یہ انہوں نے کیا کہ جو ڈی جی تھے ظہیر وڑائچ ان کو ہٹا کر جو ہے وہ انوار الحق ڈوگر جو اس سے پہلے جو چیف انجینئر نارتھ کے عہدے پر کام کر رہے تھے ان کو جو ہے وہ ڈی جی پاک پی ڈبلیو ڈی تعینات کیا گیا. اور اس سلسلے میں جو ہے یہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اکھاڑ بچھاڑ کی گئی اور تقریباً 162 لوگوں کو جو ہے وہ ان کی سیٹوں سے ہٹایا گیا اور ان کو دوسری جگہوں پر ٹرانسفر کیا گیا. اچھا حفیظ صاحب, ایک ایشو ہے جس پر یقینی طور پہ جو میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ ایجنڈا 2030 کے تحت ایس ڈی جیز کے تحت جو ہے وہ بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں. دوسرا ہمیں جو ہے وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی فالو کرنی ہیں. جی بالکل ایسا ہے کہ اگر جو ریفارمز ہیں جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں اس میں اگر کرنی ہے تو اس کے بعد ہی ملک جو ہے وہ صحیح ٹریک پہ جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک یونیفائڈ قسم کا جو ایک سسٹم ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے, جس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تھوڑا سا غور کریں گے تو اس میں جہاں پہ آپ کا اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, آپ کے انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں, اس کے اندر ایک ڈیجیٹل ریفارمز کا بھی جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ موجود ہے. تو ڈاکٹر شہزاد بنگش صاحب جو ہیں ان کو اس چیز کا اچھے سے ادراک ہے کہ جو ڈیجیٹل ریفارمز کی جا رہی ہیں وہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے جو کے پی کے سے جو سفر ان کا شروع ہوا اور اب یہ یہاں پہ ہیں وفاق میں ہیں تو یہاں پہ بھی امپلیمنٹ کرنے کا پرپز ہی یہی ہے اس ڈیجیٹل سسٹم کو کہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے. اب اس سلسلے میں جو یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں, جتنے ٹرانسفرز ہوئے ہیں, یہ اسی کا ایک پیش خیمہ ہے, اس کا آغاز ہے, یہ ایک نقطہ آغاز ہے اس ریفارمیشن. جی بلکہ اس میں جو ہے وہ اضافی طور پر ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ اب تک پی ڈبلیو ڈی نے پچھلے 2 سے 3 سال میں جتنے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کیے ہیں, جتنی انہوں نے اسکیمیں کی ہیں, ان کے بارے میں مبینہ اطلاعات ہیں کہ وہ جو ہے وہ صحیح طرح سے ڈیلیور نہیں ہوئی. ایم این ایز کے جو ترقیاتی کام تھے ان میں بھی جو ہے وہ فنڈز کی جو ہے وہ خرد برد ہے. اس کے علاوہ جو پی ایس ڈی پی اور مختلف اداروں کی جانب سے جو پروگرام کیے گئے, جو بلڈنگز بنی, جو بھی پروجیکٹس بنے, تو وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ان سب کا جو ہے وہ فورنزک آڈٹ کروایا جائے تاکہ جو ہے وہ اس حوالے سے لوگوں تک جو ہے وہ شفاف منصوبے پہنچ سکیں. اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ یہی وہ فنڈز ہیں جو ایم این ایس کے ترقیاتی فنڈز ہیں جس میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو ہے وہ 13 ارب کی جو کرپشن کے جو ہے وہ دعوے کیے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیس نیب میں بھی چلا, لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ خاموشی چھا گئی. بعد میں جو ہے وہ شہباز شریف کی جو گورنمنٹ تھی, پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی, اس میں بھی جو ہے وہ ترقیاتی کام ہوئے لیکن ان کا بھی کوئی فورنزک آڈٹ نہیں ہوا. ابھی بھی جو ہے وہ جن منصوبوں کا اعلان پی ڈی ایم نے جاتے ہوئے کیا, تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس کا فورنزک آڈٹ بھی ضروری ہے, پاک پی ڈبلیو ڈی کا فائنینشیل آڈٹ بھی, اسی طرح جو ہے وہ اتھارٹیٹیو آڈٹ بھی ضروری ہے کہ ہر عہدے نے جو ہے وہ اس میں اپنا کتنا رول پلے کیا. ایسے ممکن ہے کہ اس میں جو ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہو اور لوگوں کے کمروں سے جو ہے وہ پیسے چوری ہوتے ہوں. حفیظ صاحب یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس میں جو ہے وہ وزارت کے جو سینئر افسران ہیں ان کو بھی یقینی طور پر جو ہے وہ اس حوالے سے کارروائی کرنی چاہیے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ میں جو پیسہ ہے کمروں سے جو برآمد ہوا تو اس پہ یقینی طور پر جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے تھوڑا سا جو ہے وہ اس حوالے سے بھی, یہ آر ٹی آئی کے قانون کو تو مانتے ہی نہیں, ٹھیک ہے, اور دیگر بہت ساری چیزیں بھی حفیظ صاحب اس پہ ہم جو ہے. اچھا, یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ منسٹری کے جتنے بھی ونگز ہیں ان میں سے 2 کے ساتھ تو ہمارا یہ اتفاق رہا ہے کہ آر ٹی آئی کو تو وہ کسی بھی اس میں
مطلب شمار قطار میں ہی نہیں رکھتے کہ انفارمیشن جو ہے اور پبلک انفارمیشن ہے اور پبلک سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ انفارمیشن ہے, ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ہے, اس کو دیتے ہوئے اس انفارمیشن کو پبلک کرتے ہوئے نہ جانے ایسی کیا انسیکیورٹی ہے کہ یا یہ دونوں ادارے جو ہاؤسنگ اتھارٹی ہے اور پلس پاک PWD ہے, یہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں. یہ تمام چیزیں یہ دیں گے, یہ پکڑے جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ اب جو انفارمیشن ہے یہ اپنے تک محدود رکھتے ہیں. FIA میں بھی اگر تحقیقات ہوتی ہیں تو محدود ہوتی ہیں, نیب میں بھی ہوتی ہیں تو وہ محدود پیمانے پر تحقیقات ہوتی ہیں, اور عوام کو مکمل طور پر اس حوالے سے جو ہے وہ بے خبر رکھا جاتا ہے اور بیوقوف بنایا جاتا ہے. نہیں, عوام جو ہیں, پہلی بات تو یہ کہ ان کا رائٹ ہے, ان کے پیسے ہیں, ٹیکس پیئر کی منی ہے, آپ اس کے جواب دہ ہیں. سر کوئی بھی ہو, RTI کا جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے, ایک جرنلسٹ کے لیے نہیں ہے, وہ سبھی کے لیے ہے کہ وہ کوئی بھی عام شہری بھی اٹھ کے, ہماری صرف ذمہ داری نہیں ہے. ہاں, چونکہ ہم ایسے پروفیشن میں ہیں کہ ہمارا کام ہی جو ہے وہ انفارمیشن بیسڈ ہے اور انفارمیشن کی ترسیل ہمارا کام ہے, تو اس کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی جو ہے جو اتھینٹک انفارمیشن ہے جو ادارہ جاتی لیول پہ مہیا کی جاتی ہے وہ ہمیں چاہیے. لیکن ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی بینگ اے ٹیکس پیئر اس بات کا وہ حق رکھتا ہے, اور پورا حق رکھتا ہے اور قانونی حق رکھتا ہے کہ وہ پوچھ سکے کہ اس سے لیے گئے پیسوں کا کیا استعمال کیا گیا ہے اور اس کی فلاح و بہبود پہ اس میں سے کتنے خرچ کیے گئے ہیں, کب خرچ کیے گئے. تو یہ اس کا ایک رائٹ ہے. اب اس میں دیکھیں نا, مبینہ اطلاعات یہ بھی ہیں, کوئی 1 ارب روپے کی جو پیمنٹ ہے وہ دبئی میں کی گئی, ٹھیک ہے, کسی شخصیت نے کسی شخصیت کو کی, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اتنے بڑے پیمانے پر اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ چل رہی ہیں, اور اس پہ جو ہے وہ وزارت کا رول بنتا ہے. دوسرا جو ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان کا یہ رول بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے تحقیقات کریں. دوسرا ہم بات کریں گے اسٹیٹ آفس کے حوالے سے, وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ جعلی الاٹمنٹس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک انکوائری ریفر کی گئی ہے. مبینہ اطلاعات ہیں کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات چل رہی ہیں, کیونکہ اس میں جو ہے وہ اتھارٹیٹیو جو ڈیسیژنز ہیں وہ نہیں لیے گئے, DG کے اپروولز نہیں ہیں, اور جو قوانین کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے الاٹمنٹس کی گئی ہیں. تو اس سلسلے میں حفیظ صاحب یہاں پر جو ہے وہ ایک بات ہے کہ جو DG اس سے قبل جو تعینات تھے عبید اللہ, وہ اسٹیٹ آفس کے ہی ملازم تھے, افسر تھے, اور ان کو جو ہے وہ انہوں نے ڈیپوٹیشن پر سینٹ بھجوا دیا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو ہے وہ ایک قابل آدمی تھے, اور وہ کسی بھی طرح کی جو غلط قسم کی جو الاٹمنٹ ہے اور اس کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر قائم تھے. تو ان کو جو ہے وہ ڈیپوٹیشن پر جو ہے وہ بھجوا دیا گیا. اب ان کو جو ہے وہ موجودہ جو سیکٹری ہیں انہوں نے ان کو واپس بلایا ہے, اور وہ اب دوبارہ بطور DG جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. جبکہ اس میں ایک اور جو افسر ہیں ایوب جان, ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بڑے پیمانے پر جو جعلی الاٹمنٹس ہوئیں, کیونکہ اس میں جو ہے حفیظ صاحب ہزاروں کی تعداد میں پراپرٹیز ہیں, شاپس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں 7 پیٹرول پمپس ہیں, ٹھیک ہے, جن کا جو ہے نا وہ چند ہزار روپے کرایہ. یہ ٹھیک ہے, میرے لیے ایک شاکنگ اور نئی انفارمیشن ہے. تو یہ اسٹیٹ آفس میں جو ہے یہ بھی چل رہا ہے تھوڑا سا. اس پہ بھی جو ہے وہ جو سیکٹری صاحب ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ مزید اس حوالے سے جو ہے وہ ان الاٹمنٹس کا جو ہے ان کا بھی فورینزک آڈٹ ہو, اور جو ریشنل پرائسز ہیں آپ آکشن کریں, لوگوں کو دیں, ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ لیز کریں, لیکن اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ سرکار کے کھاتے میں بھی پڑے. یہ سینکڑوں اور ہزاروں والا جو کلیہ ہے, مطلب یہ کیا ہے, کب تک ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو انفلیشن بڑھی ہے اور اس کا جو رفتار بڑھی ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ پچھلے سال میں 30% سے ابو جو ہے وہ انفلیشن ریٹ ہے. لیکن کیا بات ہے اور کیا وجہ ہے کہ کئی سالوں سے ان کے ریٹ جو ہیں وہ فکس ہیں, وہ نہ بڑھنے کا نام لے رہے ہیں. اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جو بینیفیشریز ہیں اور جو اس سسٹم کے بینیفیشریز ہیں کہ اس پورے سسٹم کو جن کے لیے ڈیزائن کیا گیا. اب یہ سلسلہ جو ہے بند ہونا چاہیے, کیونکہ قوم جو ہے وہ بے تحاشا جو ہے دن رات چکی میں پس رہی ہے غربت کی اور مسائل کی, اور ان کے لیے کوئی ریلیف کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا جا رہا. تو ایسے میں یہ بےحد ضروری ہے کہ اس طرح کے جو سبسڈری جو دی گئی ہیں اور جو سبسڈائز قسم کے کاروبار کرنے کے لیے لوگوں کو جگہیں, پلاٹس, شاپس اور دیگر عمارات دی گئی ہیں, اس کا اب ریشنلائز قسم کا ایک بالکل ریشنل قسم کا اس کا رینٹ ہونا چاہیے, تاکہ اس سے ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی ہو. ایک آدمی ہے, آپ اس کو
10 میٹر اہیڈ جو ہے جا کے دوڑ شروع کرنے کا موقع دیتے ہیں تھرو بینیفٹس جو ہیں اسے سرکار کی طرف سے دے کے، تو ایک ہیلدی کمپٹیشن نہیں بنتا، یہ تو نوازنے کی پالیسی جی بالکل. اس کے علاوہ بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی پاک PWD کے حوالے سے، اسٹیٹ آفس کے حوالے سے. حفیظ صاحب ایک اور ادارہ ہے PHA فاؤنڈیشن، اور میں نے اس کی ویب سائٹ اسٹڈی کی، اس کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں ان کو دیکھا، تو مجھے اس میں PHA یہ بھی جو ہے پلاٹس ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پروجیکٹس بناتے ہیں، فلیٹس بیچتے ہیں. مجھے اس میں بھی اور جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی ہے اس میں جو ہے وہ کوئی خاص فرق نہیں آیا. دونوں کا تقریباً ایک جیسا کام ہے کہ پلاٹس دینا الاٹیز کو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فلیٹس دینا. صحیح. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی ڈیپوٹیشن پر کافی زیادہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک لمبے عرصے سے تعینات ہیں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں، تو جو ہے وہ ڈیپوٹیشنسٹ کو فارغ کر دیا گیا ہے. جبکہ PHA میں جو ڈیپوٹیشنسٹ ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ وزارت کب فیصلہ کرے گی اور ڈیسیژن جو ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں لیا گیا، تو اس پہ جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ جو ڈیپوٹیشنسٹ ہیں اور اس کے علاوہ ایک جو مخصوص مافیا ہے PHA فاؤنڈیشن میں، وہ کلاسیفائڈ ڈیٹا جو ہے وہ فراہم کرتا ہے پراپرٹی ڈیلرز کو، تاکہ جو ہے وہ جو انفارمیشن ہے اس کو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پلاٹس یا پھر جو فلیٹس ہیں ان کو اس میں سے زیادہ منی میکنگ کی جا سکے. اور حفیظ صاحب جو سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے کہ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی اور فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی، یہاں پر تنخواہیں اچھی ہیں ملازمین کی، افسران کی. الاٹیوں کا پیسہ پڑا ہوتا ہے اور مرضی سے جو ہے وہ آپ تنخواہ بھی لے سکتے ہیں اضافی، ٹھیک ہے. مثلا آپ نے جو ہے وہ کوئی بیلٹنگ کی ہے، کوئی قبضہ چھڑوایا ہے، کوئی بورڈ منٹ کی ہے، یا کوئی اور جو ہے وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو آپ کو جو ہے وہ آپ ایک اضافی جو ہے وہ اعزازیہ یا ایک جو تنخواہ ہے اس مد میں جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک نئی مثال ہے. صحت کی بہت اچھی سہولیات ہیں. آپ اگر بیمار ہو جاتے ہیں یا آپ کی فیملی میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یہ ایک طرح سے اچھا بھی ہے، لیکن جو وفاقی ملازمین ہیں ان کو یہ سہولیات میسر نہیں ہیں. لیکن ان کو اگر یہ سہولیات میسر ہیں PHA کو اور فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی ملازمین کو، تو اس حوالے سے پھر جو ہے وہ پروگرس بھی بہتر ہونی چاہیے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے اس میں جو ہے انہوں نے اس کی جو پروگرس ہے مختلف پروجیکٹس کی، وہ اگر آپ دیکھیں اس رپورٹ کے مطابق تو دیٹ از ناٹ مور دین 20%. اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اگر اس کے ہاؤسنگ اتھارٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اندازہ ہونا چاہیے، لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے. جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے جو وہ ہیں آبزرویشنز ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں جو ہوئی ہیں، اس میں آپ کو تھوڑا سا مختصر سا ایک بریف جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ جو یہاں پہ ریگولیرٹیز ہوئی ہیں پچھلے سالوں میں، وہ تقریباً 40 ارب روپے کے کاموں کے اندر جو ہے ارریگولیرٹیز موجود ہیں. اس کی تفصیل جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاتا، لیکن میں اس کے آڈٹ پیراز جو ہیں وہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں مختصر سے، کہ ارریگولر ایوارڈ ہے کاموں کے، اور اس پروسیس میں جو بغیر بڈنگ کے کیے گئے ہیں یہ کام ہے تقریباً کوئی 39 ارب روپے کے. اور اگر اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں کہ جو جوائنٹ وینچرز میں ہوئے ہیں وہ چیزیں بھی ہیں کہ وہاں پہ ارریگولیرٹیز موجود ہیں. اس میں جو باقی ارریگولیرٹیز ہے اگر اس کی بات کی جائے تو جوائنٹ وینچر کے حوالے سے یہاں پہ مختلف فرمز ہیں ان کو کام دیا گیا، جو کام ان سے ایک تو بغیر بڈنگ کے دیا گیا، دوسرا یہ کہ وہ ٹائملی اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے. اچھا جی، نان ٹیکنگ اوور پوزیشن آف ایکوائرڈ لینڈ، جو زمینیں انہوں نے خریدی تھیں اس کی جو پیمنٹیں ہو چکی ہیں وہ تقریباً کوئی 9 ارب کی پیمنٹیں ہیں وہ کی جا چکی ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ جو لینڈ ایکوائر کرنی تھی وہ اپنے نام پہ انہوں نے ٹرانسفر نہیں کی. یہ تقریباً 9 ارب روپے کے معاملات ہیں جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے اعتراضات ہیں. اور نان امپوزیشن اینڈ ریکوری آف لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز آف ڈیلے ان کمپلیشن آف ورکس، یعنی کہ کام مکمل کرنے کے لیے جو ٹائم فریم دیا گیا تھا اس کے بعد اس کے اوپر جرمانے تھے، وہ تقریباً کوئی 4 ارب اور 90 کروڑ کے ہیں جو کہ انہوں نے نہیں لیے، یہ بھی پینڈنگ ہے. نان ریکوری آف آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ریسیویبلز، ان کے لوگوں کی طرف واجب الادا پیسے ہیں ہاؤسنگ اتھارٹی کے، وہ تقریباً 2 ارب اور 68 کروڑ ہیں، اس کی ریکوری ابھی تک نہیں ہوئی. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نان ایکویٹل آف سالویج ویلیو آف RS،
یہ تقریباً جو BOPs جو ہیں بلڈ اپ پراپرٹیز، اس کے مد میں کچھ پیمنٹیں کی گئی ہیں کہ جو اضافی ہیں اور مطلب انجسٹیفائڈ پیمنٹس ہیں، ان کی تقریباً کوئی 80 کروڑ کے آس پاس کی یہ پیمنٹس ہیں، یہ کی گئی ہیں. تو سر اس طرح کے بالکل ایسا چیزیں ہیں. دیکھیں اس میں جو لینڈ بینک ہے اس میں جتنی مطلوبہ زمین آپ کو چاہیے تھی، دیکھیں 1.5 لاکھ سے زیادہ ممبرز ہیں تو آپ کو کافی زیادہ زمین چاہیے. جی بالکل ایسا ہے. اور موجودہ جو پروجیکٹس ہیں آپ دیکھیں وہ تنازعات کا شکار ہیں. F14 اور F15 کے حوالے سے کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی جو بیلٹنگ ہے اس میں جو بھی ایشوز آئے اور اس میں جو ہے وہ جو بھی بے ضابطگیاں جو ہے وہ منظر عام پر آئیں اور نوٹ کی گئیں، اس حوالے سے جو ہے وہ تاحال جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی. G12 اور F12 کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے ان سیکٹرز کو بھی ایڈورٹائز کیا. اس میں حفیظ صاحب خاص طور پر بات کروں گا اسٹیٹ ونگ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا. اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ اسٹیٹ ونگ میں تعینات ہیں اور ان کی جو ہے ایک لابنگ ہے ڈیلرز مافیا سے، پراپرٹی مافیا سے، اور اسی طرح جو پراپرٹی کا جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ لنکڈ ہیں. اور اس میں جو ہے وہ ان کو کلاسیفائڈ انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جن پلاٹس کی بیلٹنگ ہوتی ہے تو پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح رابطے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان سے قابو آ جائے ٹھیک ہے. اور لیٹ سپوز اگر 10 یا 20 لوگ جو ہے وہ ان کے حوالے سے اگر بیلٹنگ کی جانی ہے ٹھیک ہے تو آپ کچھ ایک مخصوص پرسنٹیج جو ہے وہ قابو آ جاتی ہے. بالکل ایسا ہے. اور اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جب آپ کے پاس سارا ریکارڈ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کون سے پلاٹ جو ہیں وہ آنے ہیں مارکیٹ میں اور آپ کو اس کا اندازہ ہے اور ان لوگوں کے فون نمبرز آپ کے پاس ہیں تو ان کو یہ انفارمیشن ہے، یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، یہ وہ انفارمیشن ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے پیسے کمائے جاتے ہیں. یہ وہ انفارمیشن ہے جس کو مس یوز کیا جاتا ہے. بیسیکلی بالکل سامنے تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے کھلم کھلا خزانے سے پیسے نکالے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے وے آؤٹ جو ہے وہ ڈھونڈے جاتے ہیں اور بڑے اسمارٹ ویز آؤٹ. اس میں حفیظ صاحب جو لینڈ ہے وہ زمین کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ جناب یہ 40 کنال زمین ہم نے حاصل کر لی ہے ٹھیک ہے. پلاننگ ونگ جو ہے وہ اس کو پلان کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیٹ کو بتایا جاتا ہے اور اس میں سارے پروسیس میں جو ہے وہ بورڈ کی منظوری لی جاتی ہے ٹھیک ہے. وہ اپنا جو کام ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ قوانین کے مطابق کرتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو اصل چیز ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے کہ اب جو زمین خریدی ہے اس پہ کن لوگوں کو الاٹمنٹ ہوگی، جو ایج وائز سینیارٹی میں کون لوگ آ رہے ہیں. سر اس میں جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لینڈ خریدی گئی اس پہ پلاننگ کی گئی اور پھر پلاٹ نکالے گئے، یہ پارشلی درست ہو سکتا ہے، مکمل طور پر درست نہیں ہے. کیونکہ ایسی بھی جگہیں ہیں، کچھ ایسے اسکیمز ہیں جیسے پارک روڈ کی اسکیم ہے، اس کی زمین ابھی اس طرح سے ایکوائر نہیں کی گئی لیکن پلاٹس کی تعداد زیادہ نکالی گئی ہے، جو کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے اندر موجود ہے اور بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کے پاس زمین تو پوری نہیں ہے اور آپ اس کی جو ہے فائل بنا کے لوگوں کو دے رہے ہیں اور وہ مارکیٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے جو ہے ارریگولیرٹی ہے اور اس کا باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اس میں اور یہ ہر جگہ ہوئی ہے. بالکل حفیظ صاحب اس کا واحد حل ہے کہ اس میں جو ہے وہ جیسے کہ یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں ڈیپوٹیشنسٹ کے حوالے سے جو ہے ان کو فارغ کیا گیا ہے. تو اسی طرح جو مختلف سیٹوں پر جو ہے وہ عرصہ دراز سے جو تعینات جو افسران و ملازمین ہیں ان کو بھی ٹرانسفر کیا جائے. اور اس میں جو ہے وہ ٹرانسفر پالیسی یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اسٹیٹ ونگ کے ایک جو پروجیکٹ سے اٹھ کے دوسرے پر جا کر بیٹھ جائیں. آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں، آپ لینڈ ہے، پلاننگ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ IT ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، بہت سارے شعبے ہیں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے. کراچی میں بھی ہے ان کا سیٹ اپ اور دیگر شہروں میں بھی ہے. تو اس میں جو ہے وہ ٹرانسفر جو ہیں وہ کی جائیں تاکہ ایک جو ہے فطری رجحان ہو ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں وہ لابنگ نہ کر سکیں، اپنے پنجے نہ گاڑ سکیں لینڈ مافیا میں اور اسی طرح جو پراپرٹی مافیا میں ٹھیک ہے. اور یہ جو پراپرٹی کا جو کاروبار ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ لنکیجز کے نام پر، کلاسیفائڈ انفارمیشن کے نام پر، اس پر جو ہے وہ قابو پایا جا سکے. اور سر وجہ بھی یہی ہوتی ہے، جو فلسفی ہے ہر 3 سال کے بعد روٹیٹ کرنے کی یا روٹیشن کرنے کی، وہ پرپس بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کیس کہیں پہ کوئی
کارٹل جو ہے وہ بن رہا ہے, کوئی گروہ جو ہے وہ جی بالکل کر رہا اس حوالے سے کارٹل توڑا جائے اور وہ لوگ سائڈ پہ ہٹے ہوں. اس حوالے سے جو ہے وہ جو سیکٹریٹ کے جو واضح رولز موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے بھی, اور اسی طرح جو سول سرونٹس کے رولز ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ 3 سال سے اگر کسی کو زیادہ ہو گئے ہیں کسی ایک سیٹ پر تو اس کو روٹیٹ کیا جائے اور کسی دوسرے کو موقع دیا جائے تاکہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ ارائز نہ ہو سکے. اور بالکل اور اس میں ضروری نہیں کہ سارے جو ہے وہ اسی طرح کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, ایک بندہ اگر 6 سال سے یا 8 سال سے سیٹ پر ہے, مے بی کہ وہ ایماندار بھی ہو, بٹ ہاؤ از دیٹ پاسبل. ٹھیک ہے, ہم جتنی کرپشن دیکھ رہے ہیں اور جتنی یہ جو نیٹ ورکنگ ہے پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ, تو اس میں حفیظ صاحب آپ کو کیا فیلنگ آتی ہے؟ دیکھیں, نیٹ ورکنگ اور اس کی جگہ بات جو ہے اپنی جگہ پہ, میرا ماننا ہے کہ ایک رول ہے, رول از رول, جو رول ہے اس کو فالو کیا جائے, بات ختم. قوانین کس لیے بنے ہیں, کیا وجہ تھی, اس کے پیچھے کوئی فلسفی تو ہوگی کہ 3 سال تک ایک آدمی کو ایک سیٹ پہ کام کرنے دیا جائے اور اس کے بعد اسے وہاں سے ہٹایا جائے. تو یہ میرا رول نہیں ہے, یہ آپ کا رول نہیں ہے, یہ قوانین ہے. سر وہ بھی میری بات سنیں, وہ بھی بڑے جو ہے نا وہ ان کے پاس بھی بڑے لاجکس ہیں. لائک وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں یہی اس کام کو کر سکتے ہیں اور دنیا کا کوئی بندہ اس کام کو نہیں. انسٹیٹیوشنل میموری ہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو. نہیں, یہ جو جواب تھا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی نہیں مانا. انہوں نے بھی کہا کہ کوئی قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف قابل جو ہیں وہ سارے ہیں, قابل تھے تو ان کو سلیکٹ کیا گیا, انڈکٹ کیا گیا, ان کو جابس دی گئیں. یہ اس وقت ہی طے ہو گیا تھا کہ یہ قابل ہیں اور سارے قابل ہیں. ٹھیک ہے, تو ان میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ جو زیادہ قابل ہے جی اس نے زیادہ ٹائم گزارنا ہے. قابلیت کی بنیاد پہ قوانین بدلتے نہیں ہیں. قابلیت اور قوانین 2 مختلف چیزیں ہیں. قوانین جو کہیں گے وہی ہوگا, چاہے کوئی کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو, کیونکہ ایک پروسیجر ہے, اس پروسیجر سے سب نے گزرنا ہے. جی بالکل. تو اس سے ارسپیکٹو آف اٹ کہ کوئی کتنا قابل ہے کتنا نہیں ہے, اس کو چھوڑ کے سر 3 سال کا ایک فارمولہ ہے, اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. یہ قانون کی بات ہے, یہ کوئی ذاتی پسند ناپسند کی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فیوریٹزم کی بات ہے. بات یہ ہے کہ قانون ایز اٹ از امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جہاں تک ڈاکٹر شہزاد بنگش صاحب کی بات ہے تو وہ جو ریفارمس ہیں انسٹیٹیوشنل, اس میں بظاہر یہ لگتا ہے اور ان کے ایکشن سے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ انتہائی سنجیدہ ہیں اور وہ چیزوں کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور وہ چیزوں کو صحیح ٹریک پہ ڈالنے کے لیے شب و روز کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں, اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں ڈیپوٹیشنسٹ کو جو ہے وہ فارغ کیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ PWD میں جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تبادلے کیے گئے اور بہت جس میں, اور یہاں پہ بڑا اسٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا تھا لوگوں کا. جی بالکل. اس میں جو ہے وہ یہ بھی مبینہ اطلاعات تھیں کہ جو پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس میں جو ہے وہ لوگ کروڑوں روپے دے کے جو ہے وہ یہ سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو اس نیٹ ورک کو بھی توڑا گیا ہے, یہ بھی بہت خوش آئند ہے. جو PHA فاؤنڈیشن ہے اس میں بھی جو ڈیپوٹیشنرس ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی اور ان کو ان کے متعلقہ جو محکمے ہیں وہاں پر بھیجا جائے گا. اسی طرح اسٹیٹ آفس اور جو پاک PWD ہے اس میں جو ہے وہ جو پروجیکٹس ابھی تک ہو چکے ہیں ان کے فورینزک آڈٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی میکانزم بنایا جائے گا. کیونکہ اب تک جتنی اسکیمیں ہو چکی ہیں 2 3 4 سال کی پچھلی آپ نکال کے دیکھ لیں, آپ کو یقینی طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں جو کتنی کرپشن ہو چکی ہے. کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے. آپ دیکھیں کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے دور دراز کے علاقوں میں, KPK کے کسی دور دراز علاقے میں, بلوچستان میں, سندھ میں یا پنجاب میں, تو اس میں حفیظ صاحب یہ جو پبلک منی ہوتی ہے ٹیکس پیئر کی وہ پیسہ ہوتا ہے, لیکن اس میں ٹیبل جو ہے وہ PC1 بنائے جاتے ہیں. فرضی قسم کے جو ہے وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں, برائے نام ان پر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا انفراسٹرکچر بلڈ کیا جاتا ہے اور قومی خزانے سے جو ہے وہ کروڑوں روپے اس مد میں نکال ہی جاتے ہیں. کے مہینے میں جو فنڈز جو ہیں جو لگائے گئے, ٹھیک ہے, تاکہ جو پچھلا بجٹ ہے وہ لیپس نہ ہو جائے. اسی طرح جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ مزید فنڈز جاری کیے تھے جو انہوں نے PDM کی گورنمنٹ سے جو قبل ہے. پیپرا کی ویب سائٹ پر روزانہ جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 15 سے 20 جو ہے وہ ان کے جو کام ہیں وہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو اسکیمیں ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ ٹینڈر آتے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر جو ہے وہ حفیظ صاحب اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. جی بالکل ایسا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کا ہر بچہ جو ہے, ہر باسی, ہر فرد جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے. یہ رقم کہاں گئی ہے قوم کو بھی پتہ ہے, اور یہ جو باتیں کی جاتی ہیں اور
کاغذوں میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کاغذوں کے اندر جو ہیر پھیر کیا جاتا ہے اور قوم کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے قوم مطمئن نہیں ہوگی. ہمیں معلوم ہے، ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ یہ قوم کتنی مقروض ہے، اس قوم کو بھی پتہ ہے اور یہ کیسے ہوئی اور وہ پیسہ کہاں گیا. اگر اسکیمیں لانچ نہیں ہوئی، اسکیمیں گراؤنڈ نہیں ہوئی، تو وہ یہ پیسہ کدھر گیا ہے، یہ سوال تو قوم پوچھے گی. کیونکہ قوم کی صبح و شام جو ہے ٹیکسز کے مد میں جتنے برے طریقے سے وہ پس رہی ہے اور ٹیکسز پے کر رہی ہے، اب یہ ان کا رائٹ ہے اور بالکل جائز رائٹ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ان کا پیسہ کہاں لگا ہے، کہ آج ان کو اتنا پریشر دیا جا رہا ہے اور ان کے جیبوں سے پیسہ ٹیکسز کی مد میں نکالا جا رہا ہے. یہ دیکھے بغیر کہ وہ کہاں سے پورا کریں گے، یہ دیکھے بغیر کہ ان پہ کیا گزرے گی. یہ قوم قربانی دے رہی ہے. اس قوم نے پچھلے 75 سالوں میں قربانی دی ہے. اب یہ قوم مزید قربانیاں نہیں دے سکتی اس جعلی قسم کے معززین کے لیے اور اشرافیہ کے لیے جو ان کے خون پسینے کی انکم کے اوپر، پیسے کے اوپر اور ٹیکس کے اوپر جو ہے اپنے جو خواہشات کے محل جو ہیں تعمیر کر رہے ہیں. یہ اس قوم کے ساتھ مزید یہ مذاق نہ ہو سکتا ہے، نہ نیچر اس کو الاؤ کرتی ہے، نہ قانون الاؤ کرتا ہے، نہ انٹرنیشنل سٹینڈرز الاؤ کرتے ہیں اور نہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ اس کو الاؤ کرتے ہیں. بالکل حفیظ صاحب، یہ جو چیز ہے اور اس میں خاص طور پر جو ہے وہ جو سیکٹری ہیں وزارت ہاؤسنگ و تعمیرات کے ڈاکٹر شہزاد خان بنگش، انہوں نے جو ہے وہ انقلابی اقدامات کیے ہیں. جی بالکل. اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ڈیپوٹیشنس کے حوالے سے اور جو مستقل ملازمین کے حوالے سے اور سب سے امپورٹنٹ ان اداروں کی جو پروگرس ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ اہم ترین جو فیصلے ہیں وہ لیے جائیں گے. ایک اور اہم ترین خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، کیونکہ جو ڈاکٹر توقیر شاہ ہیں ان کو جو ہے ان کی منظوری دی جا چکی ہے بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ورلڈ بینک. تو وہ کچھ دنوں میں جو ہے وہ چلے جائیں گے اور ان کی جگہ پہ جو ہے وہ پی ایس ٹو پرائم منسٹر، پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کی سیٹ کے لیے جو سب سے جو موزوں ترین امیدوار ہیں اور موزوں ترین بیوروکریٹ ہیں وہ ڈاکٹر شہزاد خان بنگشی ہیں. کیونکہ اس سے قبل جو ہے وہ سرو کر چکے ہیں چیف سیکرٹری کے پی کے اور بھی بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیوٹیز سر انجام دے چکے ہیں. تو وہ بڑے وائبرنٹ طریقے سے کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ چند ہی دنوں میں جو ہے وہ انہوں نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ یہ جو تبدیلیاں کی ہیں اور کسی قسم کے سیاسی پریشر میں آئے بغیر، کسی قسم کے پریشر میں آئے بغیر انہوں نے بالکل صحیح ڈائریکشن میں چیزوں کو لے جانے کی کوشش کی ہے، امپلیمنٹ کی ہے. یقیناً ہم ان کی ان اقدامات کو نہ صرف سراہتے ہیں بلکہ امید رکھتے ہیں اور جس طرح کی وائبرنٹ شخصیت وہ ہیں یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ آئندہ جو بھی ان کی ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ ان سے پوری طرح نبرد آزما ہوں گے اور اچھے طریقے سے ان کو نبھائیں گے. جیسے کہ ابھی یہاں پہ وفاق میں آ کے ان کا جو ورک ریکارڈ ہے ابھی دیکھنے میں جو آیا ہے، یقیناً اس کی ضرورت ہے آئندہ دنوں میں بھی. اور امید تو یہی ہے، قرائن تو یہی ہیں، اچھے آثار نظر آ رہے ہیں کہ اس قوم کا کچھ بھلا ہونے جا رہا ہے، چیزیں کسی صحیح راستے پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور بہت شکریہ رہی تو چیزیں بہت جلدی بہتر ہو بہت جائیں. شکریہ حفیظ صاحب آپ کا. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. بہت شکریہ.